اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہیں تعجب ہو گیا ہے کہ آ گیا ہے ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے۔ اچھا، یہاں یہ جو قسم اٹھائی گئی ہے، قسم ہے قرآن مجید کی، اب قسم اٹھا کے آگے بات کیا کی ہے وہ کوئی بات مقسم علیہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بار بار بتاتا آ رہا ہوں کہ یہ جو اس طرح سے صورتیں شروع ہو رہی ہیں جس میں قسم اٹھا کے مقسم علیہ نہیں ہے، تو مقسم علیہ سورۃ یاسین والا ہر جگہ چلے گا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی آپ رسولوں میں سے، قسم ہے قرآن مجید کی کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ بل عجب، انہیں تعجب ہو گیا ہے، ان جاءہم منذر منہم، کہ ایک ان کو خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ہے۔ کوئی ہونا چاہیے تھا چودھری، کو بڑا سرمایہ دار، کو بہت بڑا سردار، جس پہ وہی آتی ہے ابو ہاشم کے یتیم پہ اندازہ کرو، یہ ان کی سوچ۔ فقال الکافرون، کافر کہتے ہیں ھذا شیء عجیب، بہت عجیب بات ہے، یہ تو بڑی تعجب والی بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، ہم جب یہ مر جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، یہ لوٹ کر آنا، اٹس فار فیچڈ ریٹرن، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، اللہ فرماتے ہیں ہمارے علم میں جو زمین کم کر رہی ہے، تمہیں زمین میں دفن کر دیا، تو اب جو زمین کمی کر رہی ہے تمہارے جسم میں سے، جو ڈیکمپوز ہو رہا ہے، مٹی میں مٹی مل رہی ہے، ہمیں تو علم میں ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ہے کتاب حفیظ، ایک ایسی کتاب جس میں ہر شے درج ہے۔ کون سا انسان زمین کے کس حصے میں گیا، یا اس انسان کا بھی کون سا جز کس جگہ پر جا کے ختم ہوا، یعنی کہ بعض اوقات چلو ایک بندہ ہے، وہ ایک جگہ پہ فوت ہو گیا، سارے اعضاء اس کے سمیت سالم، وہ ایک ہی جگہ اسے دفن کرو تو وہیں سے نکل آئے گا۔ کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں، کچھ ہڈیاں کدھر، کچھ ہڈیاں کدھر، کچھ ہڈیاں کدھر۔ ہم جانتے ہیں کتاب حفیظ ہے ہمارے پاس، محفوظ ہے، ہر شے اس میں درج ہے، ہر ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل وہ ہمارے پاس ہے، ہمارا علم قدیم۔ تو دوبارہ اٹھانا چیزیں، وہ تو اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے جسے پتہ نہ ہو۔ قد علمنا، ہمیں کیا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کون سے، یا بڑے بڑے سٹوروں میں جاؤ نا، وہ بندے میں آواز باغ دو، پتہ نہیں شے کہاں سے ملے گی، وہ اسے جا کر کہو، وہ جاتا ہے سب کچھ ہٹا کے وہیں سے اٹھا کے دیتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے پڑی کہاں ہے۔ تو جسے پتہ ہو کوئی شے پڑی، اسے اٹھا کے فکس کرنے میں ٹائم لگتا نہیں۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بڑی خوبصورت یہ صورتیں ہیں اب جو آ رہی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے بندہ ان کے وہ چیزوں کو انجوائے کرے، بس ترجمے پہ ہم گزارا کریں گے انشاءاللہ۔ قد علمنا ما بل کذبوا بالحق لما جاء، بلکہ انہوں نے کیا کر دیا، حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، تو اب وہ کنفیوژن کے اندر ہے، ایسا امر مریج، when two things confuse with each other, merge with each other, we call it مریج۔ اب یہ ان کا معاملہ ایسا ہو گیا، گڈ مڈ ہو گیا، انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی۔ بعض جگہوں پر اللہ فرماتے ہیں لفی شک منہ مریب، شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور شک کے اندر بھی انہیں ریب ہے۔ ایک تو ان کے ذہنوں میں شک ہے، اپنے ذہن کے اندر ان کے کیا ہے، شک ہے، اور پھر اس شک پر بھی یقین نہیں ہے کہ ہاں جو ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح، اپنے شک میں بھی شک میں اندر پڑے ہوئے ہیں، شک در شک ہے ان کو۔ افلم ینظر، اب آگے اللہ رب العزت اپنی قدرت، اپنی نشانیاں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف، فوقہم، ان کے اوپر، کیف بنینا، کیسے ہم نے بنایا، وزینا، کتنا اسے خوبصورت سجا دیا ہم نے، کس سے سجایا ہے، ستاروں سے، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی رخنا نہیں۔ والارض مددنا، اور اس طرح دیکھتے رہے نیچے زمین کو کیسے ہم نے اسے بچھا دیا ہے، والقینا فیہا رواسیہ، اور اس میں ہم نے میخیں گاڑ دی ہیں، لنگر اس کے اندر ہم نے ٹھوک دیے ہیں، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس زمین میں سے ہم نے اگا دیا ہے جوڑا ہر پھول کا، ہر ویجیٹیشن کا، خوبصورت جوڑے جوڑے ہم نے بنا دیے۔ تبصرۃ و ذکریٰ، یہ سب کچھ کس لیے ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے، تبصرۃ، یہ سب کچھ کس لیے ہے، آنکھیں کھولنے کے لیے۔ دیکھو، غور کرو، تمہاری آنکھ کھلے گی، توجہ تو کرو، اور ذکر، اور تمہیں کچھ یاد آئے گا۔
یہ سب کچھ کس کے لیے؟ لکل عبد منیب، ہر اس شخص کے لیے جو منیب ہو، جھکنے والا، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے اتارا ہے مائع مبارک، فَأَنبَتْنَا بِهِ، تو اس پانی کے ذریعے سے، مائع مبارک کے ذریعے ہم نے اگا دیے جنات وحب الحصید، باغ اگا دیے اور کھیتیاں اگا دی جو کٹ جاتی ہیں۔ باغ کٹتا نہیں ہے، پھل اتار لیا جاتا ہے، کھیتی شروع سے ہی کاٹ لی جاتی، تو اس پانی کے ذریعے ہم نے باغ بھی اگا دیے، فصلیں بھی اگا دی، فصلیں کاٹ لی جاتی ہیں، باغوں سے پھل اتار لیا، جنات وحب الحصید والنخل باسقات، اور ہم نے کھجوریں اگا دی، باسقات لمبے لمبے درخت، لہا طلع نضید، جن کے اوپر جو گابے لگتے ہیں، طلع جو گوشے لگتے ہیں وہ نضید، تہ در تہ در تہ ہوتے ہیں۔ رزقا للعباد، یہ سب کس لیے پیدا کیا؟ جی، یہ بندوں کے رزق کا انتظام ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس مائع مبارک کے ذریعے زندہ کر دیا کس کو؟ مردہ زمین کو۔ کَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح تمہارا بھی اسی طرح نکل آؤ گے۔ کہتے ہیں کیسے نکلیں گے، کیسے نکلیں گے؟ تمہارے سامنے زمین پھٹتی ہے، زندگی نکل آتی ہے، اسی طرح نکل آؤ گے۔ کذبت قبلہم قوم، اب ان دو آیتوں میں آ رہا ہے تمام رسولوں کا ذکر۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلا دیا تھا، واصحاب الرس، کنویں والوں نے بھی جھٹلا دیا تھا، وثمود، سمود نے، عاد نے، فرعون نے، اخوان لوط، لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکا، اور ایکا والوں نے، وقوم تبا، یہ تبا کس قوم؟ یمن والے، یمن کے بادشاہوں کا یہ تبا ہوتا تھا۔ عراق والے نمرود کہلاتے تھے، مصر والے فرعون، یمن والے تبا۔ کل کذب الرسل، ہر ایک نے جھٹلا دیا رسولوں کو، فحق وعید، تو my threat became justified then، تو پھر میرا جو وعدہ تھا سچا ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے ہیں پہلی دفعہ بنا کر؟ ہماری جو پوٹینشیل کریٹو انرجی تھی وہ ایگزاسٹ ہو گئی، اب ختم، اب نہیں بنا سکتے، یہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، خلق جدید جو ہے دوبارہ پیدا کیا جانا، اس حوالے سے یہ شک میں پڑے ہوئے، انہیں یقین نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے بنایا انسان کو، اس کو بنانے والے ہم ہیں، وَنَعْلَمُ، اب اچھی طرح جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا نفس سے کیا کیا پٹیاں پڑھاتا ہے، ہمیں پتہ ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جاں کے بھی زیادہ قریب ہیں اس سے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب دو لینے والے لیتے ہیں، دائیں طرف بیٹھا ہوا اور بائیں طرف بیٹھا ہوا، یہ دو جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جب یہ دو لینے والے لیتے ہیں، جو بھی وہ اعمال کر رہا ہوتا ہے یہ ریسیو کرتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں ان کے منہ سے کوئی بھی لفظ نکلتا مگر وہ لکھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے ہمارا نگران۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آ گئی موت کی سختی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ تو جس سے دور بھاگتا تھا، آ گئی نا وہ موت۔ وجاءت سکرۃ الموت، طاری ہو گئی موت کی بے ہوشی، بالحق، یہ حقیقت کھول دینے کے لیے، واضح کر دینے کے لیے، حق کے ساتھ۔ یہ ہے وہ موت جس کے تصور سے بھی تو کیا کرتا تھا، تجھے سوچنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، میں مر جاؤں گا، نہیں، سوچ بھی پسند نہیں۔ اپنی بیوی بچوں کے سامنے کہہ کے دیکھیں، آپ کے تو خیر بیوی بچے نہیں ہیں، جس کے ہیں وہ آپ کہہ کے دیکھیے کہ جی میں مر جانا ہے، کیا فضول باتیں کرتے ہیں سویرے سویرے، آپ کے منہ سے یہ منحوس باتیں جو ہے نا، بندے کو اچھی بات کرنی چاہیے، خیر کی بات کرنی چاہیے۔ خیر کی بات کیا ہے کہ وہ دنیا داری ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، خوش ہوں گے، بیوی بچے ہنسیں گے، یہ خیر کی بات ہے۔ موت کی بات کر دے تو یہ منحوس بات صبح سویرے، کم اتنی بری باتیں منہ سے نکالنی نہیں چاہیے۔ قبولیت کا وقت ہوگا اور شاید تو پھر آپ فوت ہو جائیں گے، تو پھر کیا ہے، ویسے نہیں فوت ہونا، وہ یہ وہ ٹائم طے ہے، بے فکر ہو جائے۔ یہ ہے وہ تو جس کے تصور سے بھی دور بھاگتا تھا، یہ آج ہمارا نقشہ ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونک دیا جائے گا، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، جس سے ڈرایا جاتا تھا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قیامت کے دن نقشہ کیا ہوگا؟ ہر شخص جب آئے گا اللہ کے سامنے تو اس کے ساتھ دو لوگ ہوں گے، ایک ہوگا سائق، ایک ہوگا، کبھی آپ نے نقشہ دیکھا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن بہرحال کچھ ہمیں ہلکا سا ذہن میں ہے
کہ کورٹ میں جب مجرم لایا جاتا ہے تو ایک سنتری ہوتا ہے، ایک پولیس والا ہوتا ہے، اور ایک دوسرا جس نے ہاتھ میں اس کے فائل اٹھائی ہوتی ہے، بالکل وہ ہے نا۔ ایک ہوگا سائق، جس نے جناب پیچھے سے دھکیلنا ہے، ہانکنا ہے، ہاں جی، ٹھڈے مارنے ہیں، سائق۔ اور دوسرا ہوگا شہید، جو سارا اس کا ریکارڈ لے کر یہ اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تو اس دن کے بارے میں کیا تھا؟ غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ فکشفنا عنك غطاءك، آج ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا غیب کا۔ جہنم تو پہلے بھی تھی لیکن پردہ غیب کا حائل، آج ہم نے وہ ہٹا دیا۔ فبصرك اليوم حديد، آج تیری آنکھ بڑی تیز ہے، لوہے کی طرح دیکھ رہی ہے ہر شے کو، دیکھو ہے کہ نہیں جہنم۔ غفلت، خواب میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ آج ہم جو جی رہے ہیں یہ خواب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ کے دیکھا خواب تھا، جو کچھ سنا افسانہ تھا، یہ جو چل رہا ہے خواب ہے۔ آنکھ ادھر بند ہوئی تو آنکھ کھل جائے گی، وہ ہوگا سچ، وہ ہوگا حق، اس کو پتہ چل جائے گا۔ چشم میں دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ وہ بڑی مشہور نظم ہے میر تقی میر کی، زندگی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ خواب ہے جو دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھو، ادھر نظر ٹکاؤ، چشم دل، دل کی آنکھ سے دیکھو۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کا قرین ساتھی جو ہے شیطان، وہ کہے گا یہ ہے جی میرے پاس جو تھا وہ سب حاضر ہے، یہ کام ہے اس کے۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ حکم دے گا کہ پھینک دو بھائی فی جہنم، جہنم کے اندر، کل کفار عنید، ہر ناشکرے کو اور عنید کو، سرکش کو، مناع للخیر، جو خیر سے روکنے والا تھا، معتد، حد سے آگے بڑھنے والا تھا، مریب، شک کرنے والا تھا۔ مناع للخیر میں آج مسلمان ہیں ایک دوسرے کے لیے خیر سے روکنے والے، بیوی گھر والے کو خیر سے روکتی ہے، گھر والا بیوی کو خیر سے روکتا ہے، دوست دوست کو خیر سے روکتا ہے، معاشرہ سب کو خیر سے روکتا ہے۔ خیر کا کام اگر کوئی کرنے کے لیے ہمت کر ہی لے تو برادری اسے کرنے، مناع للخیر، خیر کے کام سے روکنا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، وہ جس نے اللہ کے ساتھ بنا لیا دوسرے الہ، فالقیاہ فی العذاب، تو جھونک دو اسے شدید عذاب کے اندر۔ قال قرینہ، شیطان قرین کہے گا ربنا ما اطغیتہ، حکم جب ہوگا نا کہ ان سب کو ڈال دو، تو وہ پھر اب کہے گا کہ میں تو شاید، مجھے تو نہیں ڈالا جانا چاہیے، میں تو شاید سرکاری کارندہ تھا۔ قال قرین، اس وقت قرین اس کا کہے گا ربنا ما اطغیتہ، اللہ میں نے تو میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال، یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ قال، اللہ فرمائیں گے لا تختصموا لدی، دیکھو بھائی میرے سامنے جھگڑا مت کرو، وقد قدمت الیکم بالوعید، ہم نے پہلے ہی تمہیں وعید دے دی تھی، تمہیں خبردار کر دیا تھا، ڈراوا وارننگ پہنچا دی تھی۔ ما یبدل القول لدی، باتیں اب میرے ہاں میرے دربار میں بدلی نہیں جاتی۔ وما انا بظلام للعبید، اور بے فکر ہو میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے بھر گئی تو، هل امتلأت، وتقول، اور جہنم کہے گی هل من مزید، ابھی تو ناشتہ بھی نہیں صحیح ہوا، اور لے آئیں، اور لے آئیں، اور پھینکیں، اور۔ اللہ اکبر۔ وازلفت الجنت، اور جنت بھی قریب کر دی جائے گی، للمتقین، متقین کے لیے، غیر بعید، دور نہیں ہوگی۔ ھذا ما توعدون، اور پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اواب ہے، بار بار لوٹنے والا۔ یہ اواب کا لفظ ہم نے بڑی ریپیٹیشن کے ساتھ پڑھا تھا سورہ صاد کے اندر، نعم العبد انہ اواب، ہر رسول کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب، کتنا ہمارا اچھا بندہ تھا، وہ بار بار ہماری طرف رجوع کرتا تھا، لوٹتا تھا۔ تو یہاں وہی لفظ آ گیا لکل اواب حفیظ، ہر اس شخص کے لیے جو بار بار اللہ کی طرف۔ میں بار بار آپ کو میں بھی بتاتا رہا ہوں یہ کہ اواب اور تواب کا ایک ہی مطلب ہے، تواب، اواب، تاب یتوب توبا، آب یعوب اوبا، لوٹنا اس کا معنی۔ حفیظ، حفیظ یاد رکھنے والا، حفاظت کرنے والا، اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والا۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرا رحمان سے بن دیکھے ڈرا۔ وجاء بقلب منیب، اور آیا اللہ کے پاس
قلب منیب لے کر، ایسا دل جو جھکا اللہ کی طرف جھکا ہوا دل۔ ادخلوها بسلام، حکم ہوگا داخل ہو جاؤ بھائی جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا، یہ اب دن کبھی زائل نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ کی کبھی نہیں جائے گی۔ لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے ہوگا اس جنت میں جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ اور بھی ہے جو ہم اپنی طرف سے دیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم ہلاک کر چکے ان سے پہلے۔ ہم اشد منہم بطشاً، جو ان سے بہت زیادہ شدید تھیں اپنی پکڑ میں اور طاقت میں۔ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور انہوں نے تو سارے شہر چھان مارے۔ حل من محیص، کوئی جگہ ملی جگہ پناہ، جب ہمارا عذاب آیا کوئی جائے پناہ، پھر ملی بھاگنے کی جگہ انہیں۔ ان فی ذالک، اب یہ بڑی شاندار آیت ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ سورۃ قاف کی آیت، آپ بھی یاد کر رہے ہیں اسے، کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے قرآن سے فائدہ کس سے ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، ایک تو شروع میں ہم پڑھ آئے تھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ایک تو اصولی بات وہ سمجھ لیں، اور دوسرا یہاں پہ ایک اور چیز آ رہی ہے کہ تھوڑی سی اس میں وہ ہے ایک اور امکان بھی، کہ آپ اگر متقی نہیں بھی ہیں، اب اس کو سمجھیں ذرا، ان فی ذالک لذکریٰ، اس قرآن کے اندر یاد دہانی ہے، اس سے یاد دہانی مل سکتی ہے، لیکن کس کو؟ آگے دو لوگ بتائیں۔ لمن کان لہ قلب، پہلا تو وہ بندہ کہ جس کے پاس دل بیدار ہو، جس کا دل اللہ کی یاد رکھتا ہو، جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو، متقی ہو، ٹھیک ہے نا، ایک تو اس کے لیے یاد دہانی، اور دوسری او القى السمع وهو شہید، یا وہ کان لگائے اور حاضر ہو، متوجہ ہو، دل میں وہ چیز نہیں ہے اس کے، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہے یا قرآن کہیں سنایا جا رہا ہے تو اسے سنے اور غور سے ذہن حاضر کر کے اس کو بھی قرآن فائدہ۔ ہم لوگ توجہ سے ہی نہیں سنتے نا، ہمیں جو فائدہ نہیں ہو رہا تو ہماری توجہ ہوتی نہیں۔ ایک سمجھنے والی نیت، سن کے سمجھنے والی سوچ ہماری ہوتی نہیں، یہ شرط ہے۔ القسمہ، سنے وہو شہید، اور وہ حاضر متوجہ ہو وہاں، ایبسنٹ مائنڈڈ نہیں۔ قرآن اس کو بھی یاد دہانی مہیا کرے گا، دو لوگوں کے لیے، ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ کرے کہ ہم اس میں کسی نہ کسی میں اللہ ہمیں شامل رکھے، اس سے دور نہ لے۔ پہلی تو اچھی بات ہے اللہ ہمیں دل بیدار عطا کر دے، دل زندہ۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، زندگانی تو عبارت تیرے جینے سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، ہم نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، جو بھی ان کے درمیان ہے، فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی ہمیں۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو آپ صبر کیجئے، اللہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، آپ صبر کیجئے جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو صورتیں ہیں 7 آ رہی ہیں مکی صورتیں، یہ ابتدائی دور کی ہیں، آپ کو بار بار یہ الفاظ ملیں گے کہ آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، بار بار آپ کو آئے گا آپ کے سامنے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اب رب کی تسبیح بیان کیجئے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، قبل الغروب، غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی فسبح، اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ رات کی جو نمازیں کون سی ہیں؟ مغرب عشاء، وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد بھی نماز پڑھ لو تو نماز پڑھنے کے بعد بھی بیٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ جو بعد میں ہمارے یہاں ایک علماء سے ہم نے طریقہ دیکھے ہوئے یہ لیا ہے کہ نماز کے بعد بیٹھ کے کچھ مسنون اذکار ہیں جو اللہ کے رسول، یہ بیٹھ کے ذکر کرنا، یہ وہ مراد ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنو وہ جس دن کی آواز دینے والا ایک منادی کرے گا، من مکان قریب، قریبی سے، یوں لگے گا یہیں سے آواز آ رہی ہے، ہر کسی کو یوں محسوس ہوگا قریبی سے آواز آ رہی ہے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن سن رہے ہوں گے لوگ ایک چنگھاڑ، چیخ، سور پھونکے جانے کی آواز، بالحق، بالکل ٹھیک، حق کے ساتھ۔ ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا پھر نکلنے کا دن، اس دن کو پھر لوگ نکل آئیں گے۔ انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں، ہم ہی ہیں جو موت دیتے ہیں، والینا المصیر، ہماری طرف ہی سب کا لوٹ کر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن زمین پھٹ جائے گی اور لوگ فوراً تیزی سے نکل آئیں گے باہر، زمین پھٹے گی اور لوگ تیزی سے نکلیں گے باہر۔
ذالک حشر علینا یسیر، یہ لوگوں کا حشر کرنا، مطلب حشر کا مطلب جمع ہوتا ہے، یہ ہرڈ پیپل ٹوگیدر، یہ لوگوں کا حشر برپا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں اچھی طرح جو یہ بکواس کرتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور اے میرے نبی آپ ان پر جبار مقرر نہیں کیے گئے کہ زبردستی منوا لیں بات، ایسا نہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ تو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کریں ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہو ہمارے اس دھمکی سے، ہمارے اس وعید سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا فالحامل، یہ دوسری صورت آ گئی اس انداز کی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن مجید کی 5 صورتیں ہیں جو اس سٹائل پر آئی ہیں۔ پہلی تھی سورہ صافات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، دوسری یہ آ گئی والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا، تیسری آئے گی 29ویں پارے کی آخری صورت والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا۔ پھر آخری 2 صورتیں ہیں آخری پارے کے اندر، پہلی والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور پھر آخری وہ چھوٹی صورت والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ یہ 5 صورتیں قرآن مجید کی ہیں جو اس طور سے، اس انداز میں، اس پیرامیٹر پہ شروع ہوتی ہیں قسموں کے ساتھ۔ جی سورہ صافات کی قسموں کے بارے میں تو اتفاق تھا کہ وہ فرشتے مراد ہیں، اس میں کچھ تھوڑا سا ہے اختلاف۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں، منتشر کرتی ہیں اڑا کر۔ فالحاملات وقرا، اور پھر قسم ہے ان کی کہ جو اٹھانے والیاں ہیں۔ حاملات، حمل ہوتا ہے اٹھانا، بوجھ اٹھانا، حاملہ جو بوجھ اٹھا کے چل رہی ہو، حمال کہتے ہیں کلی کو، اٹھانے والا بوجھ۔ فالحاملات وقرا، وقر بوجھ کو کہتے ہیں، اور وہ جو بوجھ اٹھا کے چلی ہوئی ہیں، وقرا پانی سے لدا ہوا بوجھ۔ فالجاریات یسرا، اور قسم ہے ان کی جو جاری ہیں، جاری ہوتا ہے چلنا، جو چل رہی ہیں، یسرا بڑی ایک سہل کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، بڑی ایک میٹھی میٹھی رفتار کے ساتھ چلتی چلی جا رہی ہیں، قسم ہے ان کی۔ فالمقسمات امرا، اور پھر قسم ہے ان کی کہ جو تقسیم کرتی ہیں، مقسمات ہیں، کس چیز کو تقسیم کرتی ہیں؟ اللہ کے امر کو تقسیم کرتی ہیں۔ اب یہ 4 قسمیں ہیں، ان میں ایک ربط ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ان ساری قسموں سے مراد ہوائیں ہیں، اگر آپ یہ مان لیں تو پھر ان میں ایک ربط بھی آ رہا ہے، یعنی کہ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ ان 4 قسموں، 4 چیزوں کی جو قسمیں اٹھائی گئی ہیں، 4 قسمیں ان سے مراد ہوائیں ہی ہیں۔ پہلی قسم ہے ان کی کہ جو منتشر کرتی ہیں، بکھیرتی ہیں، ٹھیک ہے نا جناب۔ اب ہوا کو دیکھیں، ہوا کیسے منتشر کرتی ہے، بکھیرتی ہے۔ یہ جتنے بھی جنگلات اگتے ہیں اور یہ درخت اگتے ہیں، یہ پولینیشن کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اور پولینیشن کیسے ہوتی ہے؟ زردانہ کیسے اڑ کے ادھر ادھر ہوائیں لے کر جاتی ہے، ہاں جی، ہوا نہ ہو تو یہ تو نہ ہونا بالکل۔ یہ جو جس طرح سے پودوں کا اگنا ہے، ایک پودے کے نیچے 4 پودے 5 10 15 اور اگے ہوتے ہیں، تو یہ ہوا ہے جو انہیں بکھیر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں، منتشر کرتی ہیں، پھیلاتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ فالحاملات وقرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو بوجھ اٹھا کر چلتی ہیں پانی کا، یا اس کو پہلی قسموں کو اگر مراد لیں اس کے ساتھ کہ یہ جو اڑاتی ہیں، بکھیرتی ہیں، تو مراد وہ بخارات ہوں گے کہ جو اڑاتی ہیں، منتشر کرتی ہیں، پھیلاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جناب۔ اور پھر آگے وہ بوجھ اٹھا کے چلتی ہیں، اور اوپر ہوائیں وہی، جب وہ پانی کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہ بادل ہیں کہ جو ان میں ہوائیں پھر انہیں پانی کو اٹھا کر اس میں لے کے چل رہی ہوتی ہیں، بوجھ، اور کتنے ٹنوں اس میں پانی ہوتا ہے جو ہوائیں لے کے چل رہی ہوتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، اور پھر بڑے میٹھی میٹھی رفتار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ چلتی ہیں۔ بعض ہوائیں پھر ایک خاص سبک روی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، میٹھی میٹھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، بارش آنے والی ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جناب، یہ وہ والی کیفیت۔ فالمقسمات امرا، اور پھر یہ ہوائیں رب کے حکم کو کیا کرتی ہیں؟ تقسیم کرتی ہیں۔ کہاں یہ اللہ کا فضل، کہاں یہ اللہ کی رحمت برسانی ہے، کہاں
نہیں برسانے۔ یہ تیرے رب کا جو حکم ہے اس کے حساب، ایک جگہ پہ بارش ہو رہی اسی کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ کیوں نہیں ہو رہی؟ تیرے رب کا امر ہے جس کو انہوں نے تقسیم کیا۔ اب یہ ساری قسمیں اٹھا کر بات کیا، یہ ساری چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ انما توعدون لصادق، جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ تم کیوں نہیں مان رہے؟ تم نے مرنے کے بعد اٹھ جانا ہے، یہ کائنات ختم ہو، یہ سارا ختم ہو جائے گا، تمہیں جو یہ زندگی کا سلسلہ ایک نظر ختم ہو جائے گا، یہ جو بات ہم تم سے کر رہے ہیں یہ سچی ہے، یہ سارا نظام گواہ ہے اس بات پر۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور وہ جو بدلے کا دن ہے دین، وَإِنَّ الدِّينَ، اور وہ جو عدلہ بدلہ ہے جزا سزا، وہ واقع ہو کر رہے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو جالی دار ہے۔ آپ نے دیکھا یہ اکثر آسمان کے اوپر ایسے دھاریاں بنی ہوتی ہیں جیسے جالی نہ بنی ہو، ہاں جی، بڑا ایک نظارہ ہوتا ہے جناب بادلوں کا۔ تو قسم ہے اس جالی دار آسمان کی، ذات الحبک، انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم پڑے ہوئے ہو ایسی باتوں میں مختلف، جو مختلف ہیں۔ کون سی بات ہے اختلافی جس میں لوگ پڑے ہوئے ہیں؟ سورۃ نبا کی پہلی آیت، پہلی تو نہیں دوسری آیت، اما یتساءلون، یہ کس چیز میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف، تم اس اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، پتہ نہیں قیامت ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ کچھ کہتے ہیں نہیں خام خواہ، کوئی آیا پہلے، کوئی دوبارہ اٹھ کر آیا ہے، یہ نہیں ہونا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں لگتا تو ہے شاید یار اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ تو یہ آپس میں ان کی مختلف آ رہا، اختلاف میں پڑے ہوئے۔ یؤفک عنہ من افک، روگردانی کرتا ہے اس سے وہ شخص جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ یؤفک عنہ، اس سے پھیر دیا جاتا ہے وہی شخص، من افک، جو پھرا ہوا ہو خود اس سے۔ قتل الخراسون، مارے گئے، ہلاک ہو گئے وہ یہ جو اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، اندازے مار رہے ہیں، پتہ نہیں ہونا ہے یہ کہ نہیں ہونا، بس ہم تمہیں حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں، تم ہماری حقیقت کو رد کر کے اپنے ظن کی بنیاد پہ باتیں کرتے ہو، اٹکل کے تیر چلاتے۔ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی جہالت میں غرق ہیں، غمرۃ ساہون، غفلت میں مدہوش ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں اچھا کب ہوگا وہ دن، اور بدلے والا دن کب آنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ یوم ہم علی النار یفتنون، وہ دن آئے گا، انہیں کہہ دیجئے وہ دن ہوگا کہ جب وہ آگ پہ پیش کیے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اور پھر کہا جائے گا چکھو ذرا مزہ اپنے اس فتنے کا جس میں تم پڑے ہوئے تھے۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، آج آ گئی۔ اب اس کے مقابل جنتیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ چشموں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، بڑی خوشی سے لیں گے جو ان کا رب ان کو دے گا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ وہ لوگ تھے جو پہلے محسنین تھے، اچھے کام کرتے تھے، درجہ احسان پر فائز تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کا تھوڑا حصہ تھا جو یہ لوگ سویا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، پچھلی رات اٹھ کے مغفرت مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ یہ ڈسکرپشن ہے جنتیوں کا، ان کو سنیں اور خود کو اپنے آپ کو دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں یہ کام کرتے تھے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور وہ اپنے مالوں میں حق سمجھتے تھے، سائل کا بھی اور محروم کا بھی۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں تو بہت سی نشانیاں بھری ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں، انہیں تو ہر شے میں اللہ کی نشانی نظر آ جاتی ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ وفی انفسکم، اور خود تمہاری اپنی جان کے اندر بھی، خود تمہارے اپنے اس وجود میں بھی نشانی، افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فورب السماء والارض، قسم ہے رب سما اور رب عرض کی، عرض سما، رب عرض و سماوات کی، آسمانوں اور زمین کے رب کی، شاہ ارض و سما کی قسم ہے۔ انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، وہ جو وعدہ ہے اسی طرح ہمارا سچا ہے، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہو، یہ سچ ہے نا، تم بول رہے ہو، اسی طرح وہ وعدہ بھی سچا ہے، اتنا ہی حقیقت ہے جتنا تمہارا آپس میں باتیں کرنا حقیقت ہے، اسی طرح وہ سچا سمجھو اسے۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، آئیے آپ کے پاس خبر ابراہیم کے مہمانوں کی جو بڑے مکرمین، بڑے معزز تھے۔ اس دخلوا علیہ، جب وہ اس کے پاس آئے، فقالوا سلاما، انہوں نے کہا السلام علیکم،
قال سلام، تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا بھائی سلام ہو آپ کو بھی، قوم منکرون، لوگ اجنبی لگتے ہو، میں جانتا نہیں۔ فراغ الی اہلہ، بس وہ فوراً اپنے گھر والوں کی طرف اندر چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، کوئی دیر نہیں کی بچڑا بھون کر لے آئے۔ یہ اس دور کا رواج تھا، آج بھی قبائلی رواجوں میں ہے، مہمانوں کی خاطر تواضع جانور سے کرتے ہیں۔ آج کل بڑا تو نہیں، خیر بکرا کر لیتے ہیں بکری، لیکن اسی طرح تیار کر کے لے آتے ہیں، یہ اس دور کا رواج تھا۔ وہ بچڑا لے آئے، فقربہ الیہم، ان کے سامنے کر دیا، فقال اللہ تعالیٰ، کہتے کھاتے نہیں بھائی۔ فوجس منہ خیفہ، ڈر محسوس کیا، حضرت ابراہیم نے ان سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، اس میں ایک رواج تھا ایک اور بھی، ابھی لوگوں میں اتنی شرافت تھی کہ وہ جس کا نمک کھا لیتے تھے پھر اس کو گزن نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ پرانے دور کے لوگوں میں یہ ایک شرافت تھی، بھائی اس کا نمک کھایا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا، اور جس کو نقصان پہنچانا ہے اس کا نمک نہیں کھانا، ہاتھ نہیں لگا رہے تھے۔ تو انہوں نے سمجھا یہ شاید مجھے مارنا چاہتے ہیں، اس لیے میرا نمک کھا نہیں رہے، ڈر محسوس کیا انہوں نے کہا نہیں ڈریے مت۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہیں خوشخبری دے دی ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا جاننے والا۔ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، تو ان کی جو بیوی آگے بڑھی، یہ سن کر پیچھے کھڑی ہوں گی حضرت سارہ، وہ آگے بڑھی، فی سرۃ، بڑبڑاتی ہوئی، بات کرتی ہوئی، فشکت وجہہا، اور انہوں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، فشکت وجہہا، جیسے ہاتھ مارتے ہیں یہ دیکھو اب ان کی یہ جیسے انداز ہوتا ہے، فسکت وجہہا، اپنا ماتھا پیٹا، لیکن اس طرح پیٹا۔ اس سے کچھ نالائق لوگ دلیل بناتے ہیں ماتم کرنا جائز ہے، انہوں نے چہرہ پیٹا ہے، کس نے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی نے چہرہ پیٹا ہے، آپ ماتم قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ بس وہ مت جب ماری جائے تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایسی دلیلیں انسان ڈھونڈتا ہے۔ خوشی کے موقع پہ انہوں نے کہا ہے، تم لوگ پتہ نہیں کس موقع پہ کیا کیا کرتے ہو، اور وہ یہ کہنا کرنا اور بات ہے، وہاں میں وہ اور چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھیں، انہوں نے ماتھا پیٹا کا مطلب انہوں نے ماتھا وہ بجانا جیسے ہوتا ہے تعجب کے ساتھ، تعجب کے لیے انسان یہی کرتا ہے نا۔ اس کی دلیل ملتی ہے اس سے سورۃ ہود میں وہ ہنس پڑی، اس میں الفاظ یہ ہے کہ وہ ہنس پڑی، ابراہیم کی بیوی ہنس پڑی، وامرأتہ قائمۃ، اس کی بیوی کھڑی ہوئی تھی، فضحکت، وہ ہنس پڑی۔ وہ ہنسی پچھلی بات پہ تھی کہ یہ دیکھو اچھا رسول ہے، فرشتے آئے پتہ نہیں چلا بچڑا بنا کے لے آئے، وہ اس بات پہ ہنسی۔ جب وہ ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق، اللہ فرماتے پھر ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی۔ تو پھر اس نے کہا کہ مجھے اب ہوگا بچہ، تو فرشتوں نے جواب دیا قالوا اتعجبین من امر اللہ، آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے امر سے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہوں آپ پر اے اہل بیت۔ تو وہ تعجب کا قرآن نے وضاحت کر دی، انہیں کیا ہوا؟ تعجب۔ اسی تعجب کا اظہار یہاں وہاں وہ لفظ ہے، یہاں وہ ایکسپریشن۔ ہاں جی، وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی میں بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں۔ قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا اسی طرح آپ کے رب نے کہا ہے، انہ الحکیم العلیم، وہ بہت بڑا حکیم ہے، وہ بانجھ چانج سب ٹھیک کر دے گا، اور اسے پتہ ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، 4 پارے رہ گئے ہیں جی آپ کے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا اچھا ہاں جی کیا اللہ کے فرشتوں بتاؤ جو تمہیں بھیجا گیا ہے، کیا مہم درپیش ہے، کس کام کے لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، جی مجرم قوم کا ایک تختہ صاف کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم چھوڑیں ان کے اوپر پتھر مٹی کے بنے ہوئے، مسومۃ عند ربک، وہ نشان زدہ ہوں گے، برانڈڈ ہوں گے تیرے رب کی طرف سے کہ کس کس کو لگنا ہے، اس کا نام لکھا ہوگا۔ للمسرفین، یہ جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو ہم نے نکال لیا اس بستی میں سے جو بھی مومن تھے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے نہیں پایا اس بستی میں کوئی گھر مسلمانوں کا سوائے ایک گھر کے، حضرت لوط کا گھر، ایک حضرت لوط، 2 ان کی بیٹیاں، بس تیسرا کوئی بندہ نہیں۔ اللہ بہتر جانے، ویسے میں بات کہہ رہا ہوں یہ روایات میں جو چیز آئی ہے، اختلاف ہے ان میں، لیکن بہت تھوڑے۔ بلکہ یہاں تک جو حضرت ابراہیم نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اچھا 5 ہوں گے، انہوں نے کہا 5 ہوں گے پھر بھی وہ یہاں تک بات آ گئی تھی، 50 سے شروع ہوئے تھے حضرت ابراہیم، تو آتے آتے 5 تک آ گیا، تو مطلب 5 بھی نہیں تھے۔ تو یہ حضرت یوسف برل اللہ بہتر جانے تعداد۔
وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، باقی پھر ہم نے چھوڑ دی اس قوم کے اندر نشانی یا عبرت بنا دیا انہیں، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب۔ وفی موسیٰ، اب 2 آیتوں میں حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے۔ وفی موسیٰ، موسیٰ میں بھی عبرت ہے، نشانی ہے۔ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے بھیجا تھا اسے فرعون کی طرف واضح دلیل دے کر، فتولی برکنہ، تو وہ اپنے زور پر اکڑ گیا فرعون، وقال، اور اس نے حضرت موسیٰ کو کہہ دیا، ظاہر و مجنون، بھائی ظاہر ہے جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا، اسے دماغ ختم ہو گیا ہے۔ فاخذناہ وجنودہ، ہم نے پکڑ لیا اس کو بھی، اس کے لشکر کو بھی، فنبذناہم فی الجم وہو ملیم، پھینک دیا اسے یم کے اندر، سمندر کے اندر، اور وہ ملامت زدہ۔ وفی عاد، عاد میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان کے اوپر بھیجی تھی ایسی ہوا عقیم، بانجھ، بالکل خیر سے خالی، بانجھ، کوئی خیر نہیں تھا اس ہوا میں۔ ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کررمیم، جس شے پر بھی وہ ہوا آئی اس شے کو پکڑ کے برباد کر دیا، ہوا جدھر گئی اس شے کو برباد کرتی گئی۔ وفی سمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور تمہارے لیے قوم سمود کے واقعے میں بھی تو عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی لوٹ لو مزے اب، حتی حین، ایک خاص مدت تک، فاتوا عن امر ربہم، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، فاخذتهم الصاعقہ، ایک گرج چیخ نے پکڑ لے، ہم ینظرون، دیکھتے دیکھتے ختم ہو گئے۔ فما استطاعوا من قیام، تو ان میں پھر طاقت نہیں تھی کھڑے ہونے کی، اٹھنے کی، وما كانوا منتصرین، اور نہ وہ تھے بدلہ لینے والے۔ وقوم نوح من قبل، ایک ہی آیت میں حضرت نوح کا بھی ذکر آ گیا، اور اس سے پہلے قوم نوح کے واقعے میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، انہم كانوا قوما فاسقین، یہ بھی بڑے فاسق لوگ تھے۔ اب یہ کچھ آیتوں میں ہی یہ 4 رسولوں کا ذکر آ گیا۔ والسماء بنیناہا بأید، آسمان کو ہم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بلا شبہ ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ آپ کو پرانے ترجموں میں یہ مل جائے گا کہ ہم بڑی وسعت والے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم وسعت دینے والے ہیں۔ اب ہمیں اپنے فزکس کے جو بھی ہم نے ترقی کی ہے سائنسی علم کے طرف، ہمیں پتہ چلا کہ کائنات ابھی بھی ایکسپینڈ کر رہی ہے، نئے نئے سیارے، نئے نئے گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، ہم اس کو ابھی وسعت دے رہے ہیں۔ ہم آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور اسے ابھی ہم وسعت دے رہے ہیں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی اور بڑھ رہی ہے، کن فیکون کی صدائیں ابھی اور آ رہی ہیں۔ جی، والارض فرشناہا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا ہے، فنعم الواعدون، کتنے ہی اچھے ہیں ہم بچھونا بچھانے کے لیے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین، ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور کرو۔ ہر شے کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، غور تو کرو، عقل استعمال کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اس دنیا میں ہر شے کا جوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شے جوڑے میں ہے، نباتات دیکھ لو، حیوانات دیکھ لو، جوڑے میں ہیں، دن دیکھ لو، رات اس کا کیا ہے؟ جوڑا ہے۔ تو پھر تمہیں عقل نہیں آتی؟ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کا جوڑا کیا ہوگا؟ یہ جو دنیا کی زندگی تمہیں ہم نے دی ہے، اس کا بھی کوئی جوڑا ہوگا کہ نہیں؟ ہم نے کوئی شے نہیں بنائی، مگر من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، سوچو، نصیحت حاصل کرو، تمہیں پتہ چلے بات کا کہ ایک اور زندگی آئے گی جو اس کا کیا بنے گی۔ ففروا الی اللہ، تو پھر اب دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، اس اصل اس زندگی کی طرف۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے ہوں بس ایک واضح خبردار کر دینے والا۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، دیکھو اللہ کے ساتھ اور کسی کو الہ مت بنانا۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو ہوں بس واضح خبردار کر دینے والا۔ کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، اسی طرح ان سے پہلوں پر جس پر بھی کوئی رسول آیا اس قوم نے یہی کہہ دیا کہ یہ یا ساحر ہے یا مجنون۔ اتواصوا بھی، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے گئے تھے کہ یہی کہنا ہے اگلوں نے؟ بل ہم قوم طاغون، نہیں، یہ سارے لوگ ہیں حد سے بڑے ہوئے، سرکشی کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ فتول عنہم، تو اے میرے نبی آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، فما انت بمعلوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے۔ وذکر، آپ تو بس ان کو یاد دہانی کروائیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی انہیں فائدہ دیتی ہے جن کے دلوں میں یقین ہے، ایمان ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ وہ آیت آ گئی سورۃ زاریات کی کہ جس کو آپ بارہا سنتے ہیں۔ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ، اپنی بات ماننے کے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔
اس عبادت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم پیسے بھی دیتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، خود کو یاد دلانے کے لیے کہ ہم نے اپنی من مانیاں نہیں کرنی، اللہ کی بات ماننی۔ وہ جو اطاعت کی ایک چادر ہے اسے برقرار، اسے تنا رکھنے کے لیے یہ ہم نے عبادتیں ہیں، یہ جو ہم کرتے ہیں، وہ ہم نے اب اس عبادتوں کو سب کچھ بنا لیا، وہ اوپر اطاعت کی چادر ہی اڑا دی، وہ تو گم کر دی، چھت ہے ہی نہیں۔ اللہ کی غلامی کی، فرما برداری کی چھت ختم، اور وہ جو اس چھت کو رکھے ہوئے یہ ستون تھے یہی باقی رہ گئے وہ بھی الٹے سیدھے ہم تھوڑا بہت جیسے ادا کرتے ہیں۔ اللہ بہرحال ہمیں ہمت دے۔ ما ارید منہم من رزق، اللہ فرماتے ہیں میں کوئی ان سے رزق تو نہیں مانگتا، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق کہ مجھے یہ رزق دیں، وما ارید ان یطعمون، یہ بھی میرا نہیں ہے ان سے کوئی مطالبہ کہ یہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بلا شبہ اللہ تو خود رزق دینے والا ہے، وہ خود رزاق ہے، باقی سارے جہان کو رزق کھلانے والا تو یہ تم تو صرف انسان ہو، تمہیں تو اپنی 2-4 روٹیوں کا پتہ چلتا ہے، تمہارے نزدیک یہی بہت بڑا رزق ہے، اسی کی تمہیں وہ پریشانی کھائی جاتی ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ کتنی مخلوقات ہیں ہماری جن کو ہم رزق دے رہے ہیں، اور یہ جو سی کریچرز ہیں، سمندر کی مخلوقات پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی۔ روایت میں آتا ہے حضرت عثمان نے کہا تھا، حضرت سلیمان، یہ تیری مخلوق کو میں ایک وقت کا کھانا کھلاتا ہوں، تو وہ ان کے چونکہ تابع تھے جن وغیرہ، اور بڑے بڑے کڑھا ان کے بنائے ہوئے تھے کہ اس میں بنے گا کھانا، میں ذرا کھلاؤں۔ وہ ایک آئی مچھلی، وہ سارا ہڑپ کر، اور ابھی اس کو رجی نہیں وہ، تو مجھے اب صحیح طرح نہیں یاد کیا بات ہوئی، لیکن اس میں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا یہ تو ایک ہے جس کا تو نہیں کر سکا پورا، میں ان کو پتہ نہیں دن میں 3 دفعہ دیتا ہوں اور رجا کے دیتا ہوں، اور اس جیسے پتہ نہیں کتنی تم دینے چلے تھے ایک ٹائم کا کھانا سارے مخلوقات کو، تو یہ تمہیں کیا پتہ، اللہ رزاق ہے۔ آپ لوگ یہ انسیکٹس ہی گننے لگ جاؤ، یہ حشرات الارض ہی اللہ کی پناہ ہے، یہ وہ اللہ ہی ہے، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کس لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے۔ کس کے لیے؟ انسان کو اپنی عبادت کے لیے۔ انسان کتنا ناشکر ہے، ناقدر ہے، نالائق ہے، اسے اپنی ورتھ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ گم ہو گیا ہے روٹیاں کمانے میں، کپڑے لینے میں، اور بے حیائی کرنے میں، اور لڑکیاں پھنسانے میں، اور لڑکیاں اس چکر میں، وہ اس میں زندگی کھپا رہا ہے، میں نے یہ کام کرنے۔ ادھر دیکھیے پورا نظام اس کے گرد ہے، ہاں یہ پورا کمپلیکیٹڈ نظام اس انسان کے لیے۔ ذوالقوہ، اور اللہ وہ طاقت والا ہے، المتین، مضبوط۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، بلا شبہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کا جو ذنوب ہے، ذنوب ان کا جو ڈول ہے گناہوں والا، وہ بھرا جا چکا، گناہوں والا جو ان کا ڈول تھا، وہ ان ظالموں کا ڈول گناہوں والا بھرا جا چکا، مثل ذنوب اصحابہم، جیسے ان کے پہلے والے ساتھی تھے ان کے گناہوں کے ڈول جس طرح بھرے گئے تھے، ان کا بھی اسی طرح بھرا جا چکا۔ فلا یستعجلون، یہ جلدی نہ مچائیں، جب ڈول بھر لیا جاتا ہے تو رسی کھینچ لی جاتی ہے، ڈول جب بھر جائے تو رسی وہ اب کھینچ لیں گے، تو انہیں جلدی مچانا نہیں چاہیے، جو وقت مل گیا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، ڈول تو بھرا جا چکا ہے، اب رسی کھینچ لی جائے گی، تو کچھ وقت اگر مل گیا ہے تو انہیں چاہیے جلدی نہ بچائیں۔ فویل للذین کفروا، تباہی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم الذی یوعدون، اس دن کے عذاب سے کہ جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، جس کی انہیں وعید دی جا رہی ہے، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس کر دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔